اللہ کہتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ. ان میں سے ایک بچی, then one of the two women came to him walking with استحیاء, حیا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو صفت بیان کرتے ہیں وہ ہے حیا. بہت حیا کے ساتھ اس نے انہیں اپروچ کیا, موسیٰ علیہ السلام کو. تو عورت کا سب سے گریٹسٹ ایٹریبیوٹ حیا ہے. اور آج کے دور میں فتنے کا دور ہے, ہمارے ڈراماز, ہماری ایڈورٹیزمنٹس, ہر چیز لٹرلی ہماری وومن فوک کو, ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ جو آنیسٹلی جتنی بے حیا ہوگی اتنی کامیاب ہوگی. آنیسٹلی مجھے یہ ورڈ کہنا پڑ رہا ہے. حیا کو ڈیمونائز کر دیا گیا ہے, حیا کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے کہ جو لڑکی حیا والی ہے, بڑا شائع ہے, بڑی ماڈسٹ ہے اور ذرا حیا دکھاتی ہے مردوں کے سامنے, وہ تو ایل کانفیڈنٹ ہے, وہ تو انسکسیسفل ہے اور اس کو تو رشتے بھی نہیں ملیں گے. آج کل تو رشتے بھی نہیں اس طرح سے ملتے جی, وہ کیسے کامیاب ہوگی. تو یہاں پہ تو خاص اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا تذکرہ کرتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا بھی تذکرہ ہے. پتہ آپ کو حدیث میں آتا ہے, وہ حدیث میں ہے. وہ بچیاں آگے چل رہی تھی, وہ خواتین آگے چل رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چل رہے تھے. صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے. ہوا کا جھونکا آیا, ان میں سے ایک جو تھی ان کا سکرٹ تھوڑا سا اوپر ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے یہ سائٹ برداشت نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا میں آپ کے آگے چلتا ہوں, ان کو بتائے بغیر کہ معاملہ کیا ہے. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نہ ابھی نبی بنے, نہ ان پہ وحی آئی ہے, لیکن وہ فطرت پہ ہے, حیا فطرت میں ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو قرآن و حدیث نہیں چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا, یہ تو فطرت میں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, انسان کے اپنے ہی اندر ہم نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہوئی ہے. یہ تو نان مسلم بھی حیا والے تھے. آج سے 100 سال پہلے آپ کچھ ویڈیوز دیکھیے, 80-90 سال پہلے کی ویڈیوز بلیک اینڈ وائٹ میں, نیو یارک کی, لندن کی. آپ ان کے ڈریسز دیکھیے, لانگ سکرٹس ہوتے تھے اور سر پر حجاب ہوتا تھا. اور اب دیکھیں وہ کہاں پر ہے, اللہ معاف کرے, کتنا انہیں ڈسیو کر دیا گیا. آج کی عورت کو میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ بہت ڈسیو کر دیا گیا, بہت ڈسیو کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جو ایٹریبیوٹ بیان کرتے ہیں وہ حیا ہے, اور حیا انسان کی نیچر میں. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ابھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی وحی نہیں آئی, نبی نہیں بنے, لیکن اتنی غیرت ہے, اتنی حیا ہے کہ ان سے یہ سائٹ نہیں برداشت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے آگے چلتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ان کے ابا کے پاس شعیب علیہ السلام مدین میں, اس پر خیر آج کل ہسٹورینز کا اختلاف ہے کہ یہ مدین تھا کہاں. پرانے اسکالرز کے نزدیک ایجپٹ میں ہی تھا, لیکن جو نئی ایک ریسرچ آئی ہے, یہ آپ خود بھی کر لیجئے گا ریسرچ, آج کے کچھ اسکالرز اور ہسٹورینز کلیم کرتے ہیں وہ سعودی عرب میں, اور بلکہ ماؤنٹ سینائی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ وہ تبوک جہاں ہے وہاں پر ماؤنٹ سینائی ہے. اینی وے یہ ایک اختلافی معاملہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. تو شعیب علیہ السلام کو ان کی بیٹی نے ہی کہا, یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں, کہ ابا جی انہوں نے ہماری مدد کی ہے, اور بے شک یہ شخص قوی ہے, امین ہے. یہ میسکولینٹی کے 2 ایٹریبیوٹس یہاں پر اللہ نے بتائے ہیں. دیکھیں آج کل میسکولینٹی کی بہت بات ہوتی ہے, مردانگی کی, اصل مرد کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے 2 ایٹریبیوٹس, نمبر 1 قوی, اسٹرانگ ہے, جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہے, اور نمبر 2 امین ہے. امین امانت کو پوری کرنے والا, ٹرسٹ وردی ہے. یہ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے. مرد کو ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے, مرد کو رسپانسبل ہونا چاہیے, مرد ایسا ہونا چاہیے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے اور اس پہ اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے. تو یہ 2 کوالٹیز بیان کی. تو شعیب السلام بہت خوش ہوئے اور شعیب السلام نے شکریہ بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ون آف مائی ڈاٹرز, میں چاہتا ہوں آپ ان سے نکاح کر لیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا, لیکن ایک شرط رکھی شعیب علیہ السلام نے, جس سے کچھ علماء نے پوائنٹ نکالا ہے گھر داماد کا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ آپ 8 سال اور اس سے ایکسٹرا 2 سال مجھے سرو کریں گے, آپ یہیں پر رہیں گے. اگر آپ کو ایک کنڈیشن منظور ہے
تو انشاءاللہ لیٹس پروسیڈ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا. یعنی ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے نکاح کے وقت، میوچل ایگریمنٹ، میوچل آپس میں ڈسکشن کر کے، جس میں دونوں پارٹیز کا کوئی